بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں جو واضح طور پر نظر آتے ہیں، لیکن اہل بصیرت والوں کو نظر آتے ہیں۔ بصیرت والے جو دل میں کسی حد تک بھی ان کا ضمیر اگر جاگا ہوا ہوتا ہے تو ان کو گناہوں کے اثرات صاف نظر آتے ہیں، اور ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اندر یہ اثرات موجود ہیں، تو یقین جانیے کہ وہ جان لے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کی اصلاح کر لے۔ تو گناہوں کے جو بدترین اثرات ہماری دنیا اور آخرت میں پڑتے ہیں وہ تو خیر اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انسان نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہمارے دل اور ہمارے بدن میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے گناہوں کے کتنے برے اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن جن اثرات کا کتابوں میں اور بزرگان دین نے ذکر کیا ہے ان کا ذکر میں آج کرتا ہوں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ گناہوں کے بارے میں کسی قسم کی لاپرواہی برتنا یا اس کو ہلکا جاننا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ گناہوں کے اثرات میں سب سے پہلا جو اثر ہے وہ یہ کہ ایک آدمی اگر گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور مختلف گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو علم الہی، علم شریعت، علم نبوت سے نہیں نوازتے۔ کیوں؟ کیونکہ علم جو ہے، شریعت کا علم، نبوت کا علم، یہ علم کیا ہے؟ ایک نور ہے۔ یہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے دل میں ڈالتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ یہ نور ہے، نور، اور نور خراب اور میلے اور کدورت والے دل کے اندر نہیں ڈالا جاتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ گناہ جو ہے اس نور کو بجھا دیتا ہے۔ علم جو ہے ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اس نور اور روشنی کو بجھا کے رکھ دیتی ہے کیا چیز؟ خطا، معصیت، گناہ۔ دوسرا جو اثر ہے گناہوں کا وہ ہے رزق سے محرومی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بے شک ایک بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق چھین لیا جاتا ہے اس سے گناہوں کی وجہ سے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی فرما برداری اور طاعت کو اختیار کرنا، پرہیزگاری اور نیکوکاری کو اختیار کرنا، یہ رزق کو کھینچنے والی چیز ہے یا رزق کو لانے والی چیز ہے، اسی طرح تقوی کو چھوڑ دینا، پرہیزگاری کو چھوڑ دینا، اور پرہیزگاری کو چھوڑ دینا، نیکوکاری کو چھوڑ دینا اور گناہوں میں مبتلا ہو جانا، یقینی بات ہے کہ وہ فقر و فاقہ لے کر آتا ہے، اور اس سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ دو اثرات ہو گئے، علم کی محرومی، نمبر 2 رزق کی محرومی۔ نمبر 3 گناہوں کے اثرات میں سے تیسرا جو اثر ہے وہ ہے وحشت۔ وحشت کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ دل کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، دل کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ گناہگار کبھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ساری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر ایک آدمی لاکھوں کروڑوں بھی کماتا ہے لیکن گناہ میں مبتلا ہے اور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ کما رہا ہے اور حرام کا پیسہ کھا رہا ہے، حرام کی عیش و عشرت کر رہا ہے، وہ اس تمام تر عیش و عشرت کے باوجود، نرم گدوں اور کوٹھیوں اور بنگلوں کے باوجود اس کو چین حاصل نہیں ہوگا، دل کا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو گناہگار کبھی بھی جو ہے وہ اطمینان اور چین حاصل نہیں کر سکتا، وہ ایک وحشت کسی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے ہمیشہ۔ اچھا، یہ جو میں نے وحشت کی بات کی، یہ وحشت ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ وحشت دو طرح کی، گناہگار کو 2 طرح کی وحشت سوار رہتی ہے، 2 طرح کی بے چینی سوار رہتی ہے۔ ایک تو یہ وحشت ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایک بندہ اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، وحشت کا پردہ حائل ہو جاتا ہے، وہ کبھی اللہ کی طاعت میں لگ نہیں سکتا،
اور اللہ کی طرف سے اس کو دل کا چین اور سکون نہیں ملتا۔ ایک وہ وحشت ہے جو گنہگار بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردے کی شکل میں حائل ہو جاتا ہے، ایک وہ وحشت ہے۔ اور ایک وہ وحشت ہے یعنی نمبر 4، یعنی گناہ کا چوتھا اثر، گناہ کا چوتھا اثر کہ وہ وحشت جو گنہگار بندے اور لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی وہ وحشت جو پردے کی شکل میں، رکاوٹ کی شکل میں حائل ہو جاتا ہے اس بندے اور لوگوں کے درمیان، اور خاص طور پر اہل خیر، علماء، نیکوکار، تقوی والے، اہل تقوی جو لوگ ہیں ان کے اور اس بندے کے درمیان ایک وحشت کسی کیفیت ہوتی ہے، یعنی یہ نیک مجالس میں بیٹھ نہیں سکتا، نیک لوگوں کی بات قبول نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، نیک لوگوں کے پاس جا نہیں سکتا، نیک مجلس اختیار کرنے میں اس کو بے چینی ہوتی ہے، اس کو بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک وحشت ہے۔ تو دو طرح کی وحشت اس پر سوار ہو جاتی ہے گنہگار پر، ایک وہ وحشت جو اللہ اور بندے کے درمیان، اور ایک وہ وحشت جو بندے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ عام لوگوں کے درمیان بھی وہ کھل کر، ظاہر سی بات ہے جب گنہگار ہے تو وہ پر اعتماد طریقے سے اور خوشحال طریقے سے، چین اور سکون سے وہ لوگوں کے درمیان بھی، عام لوگوں کے درمیان بھی رہ نہیں پاتا، وہ بے سکونی کسی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور بالخصوص اہل خیر، نیک لوگ، نیک مجالس، علماء، ان کے پاس تو فی الحقیقت یہ وحشت کھاتا ہے، نیک مجالس سے، نیک لوگوں سے تو یہ واقعی میں وحشت کھاتا ہے، بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ پانچواں اثر گناہوں کا یہ ہے کہ اس کے تمام تر کام، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہوں چاہے آخرت کے اعتبار سے ہوں، دنیاوی امور اور اخروی امور، دونوں طرح کے امور اس شخص پر مشکل ہو جاتے ہیں، اس کے کام نہیں بنتے، بلکہ وہ مستقل اپنے تمام تر امور میں، تمام تر کاموں میں اور مشغولیات میں نہایت مشکل کا سامنا کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، نیکوکاری اختیار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان بنا دیتے ہیں، سارے کام آسان بنا دیتے ہیں، اور جو تقوی کو چھوڑے گا، گناہوں میں مبتلا رہے گا، اس کے کام مشکل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کا پانچواں اثر۔ چھٹا اثر یہ کہ ایک گنہگار جو ہے وہ اپنے دل میں ایک اندھیرا، تاریکی محسوس کرتا ہے، اپنے دل کو بجھا بجھا محسوس کرتا ہے، اور اس کو وقتاً فوقتاً یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ وہ غلط راستے میں جا رہا ہے، وہ بھٹک گیا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، وہ تاریکیوں میں چلا گیا ہے۔ ایک گنہگار کو یہ احساس مستقل دل میں اس کو نوکے چباتے رہتا ہے۔ یہ ایک تاریکی ہے خاص قسم کی گناہوں کی جو اس کے دل میں چھا جاتی ہے، نیکیوں سے اور اللہ کی فرمانبرداری والے کاموں سے روشن نہیں ہے، بلکہ میرا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ ساتواں اثر یہ ہے کہ ایک گنہگار بندہ وہ دل اور جسم دونوں اعتبار سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کا دل بھی کمزور ہو گیا اور بدن بھی کمزور ہو گیا۔ گنہگار آدمی، گناہ پر اصرار کرنے والا شخص وہ کمزور ہوتا رہتا ہے، ہر اعتبار سے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اس کی امیدیں ٹوٹتی رہتی ہیں، اس کی امیدیں کمزور ہوتی رہتی ہیں، اس کا بدن بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتا رہتا ہے۔ آخری آٹھواں جو اثر ہے گناہوں کے نتیجے میں، گناہ پر اصرار کرنے کے نتیجے میں ایک آدمی طاعت اور فرمانبرداری سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے نیکیاں مشکل ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اللہ کی فرمانبرداری والے کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ مختصراً میں نے بہت ہی مختصر کر کے 7-8 آثار بتائے ہیں گناہ کے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم گناہوں کو سنجیدگی سے چھوڑنے والے بن جائیں، اور جان لیں کہ گناہ کو چھوڑنے میں اور تقوی کو اختیار کر لینے میں ہی ہماری نجات ہے، اسی میں ہمیں چین اور سکون ملے گا دنیا اور آخرت کا، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی دنیاوی تمام جائز حاجات بھی پوری کروا سکتے ہیں اللہ سے، اور ہماری تمام امیدیں، ہماری
تمام آرزوئیں پوری ہو سکتی ہیں جب ہم تقوی اختیار کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے۔ گناہ کو چھوڑے بغیر کسی کو نہ دنیا میں سکون مل سکتا ہے، نہ اس کو کچھ اچھا مل سکتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں کو چھوڑنے والا اور نیکی پر استقامت کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔